السلام علیکم ناظرین۔ زباریہ جو چھٹی ہوتے ہی اپنا بستہ اٹھائے گیٹ کی طرف جا رہی تھی، اپنے نام کی پکار پر رکی۔ اس کے پیچھے مڑ کر ابھی دیکھا ہی تھا کہ ماہم کا بال پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ زباریہ اس سے پوچھتی ہی رہ گئی کہ کیا بات ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ سائنس لیبارٹری میں لے گئی اور اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ یہ لیبارٹری اسکول کے باقی حصے سے تھوڑا ہٹ کے تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں مجھے کھینچ کر لائی ہو یہاں؟ زباریہ غصے سے پھٹ پڑی۔ دیکھو زباریہ، مجھے تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے، ماہم نے مسکینی شکل بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں مجھ سے کیا کام؟ زباریہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ زباریہ، کل گھر جا کر جب میں نے اپنا بیگ کھولا تو اس میں سے مجھے بہت سارے خطوط ملے۔ وہ سب مہجان نے لکھے ہیں اور اتنے بیہودہ ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ دیکھو تم اسے سمجھاؤ کہ یہ سب ٹھیک نہیں۔ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا نا یہ سب مہجان نے کیا ہے تو وہ اس کا حشر بگاڑ دیں گے۔ سائیڈ پر تو ہم فضول میں میرا سارا وقت برباد کر دیا، باقی سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے باہر۔ زباریہ اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے باہر جانے لگی کہ ماہم نے اس کا راستہ روک لیا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے نا، تو یہ دیکھ لو۔ وہ اسے اپنی قمیض کی آستین سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر دکھاتی ہوئی بولی۔ زباریہ نے توہن و کرہن وہ پکڑا اور اسے کھول کر دیکھنے لگی، لیکن وہ زیادہ پڑھ نہ سکی اور اسے واپس کر دیا۔ تم خود دیکھو، یہ مہجان کی لکھائی ہے، بلکہ تم رکو، میں تمہیں اور بھی لا کر دکھاتی ہوں، یہیں کھڑی رہنا ہاں۔ ماہم یہ کہتے ہوئے جلدی سے باہر چلی گئی۔ یہ کیا کیوں نہیں رہی؟ سارا اسکول خالی ہو گیا، مہجان جھنجھلاتا ہوا بول۔ وہ امیرہ اور ماریہ کے ساتھ اسکول سے باہر کھڑا زباریہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسکول ان کے گھر سے اتنا دور نہیں تھا، اس لیے وہ پیدل ہی آ جاتے تھے۔ اتنی دیر سے وہ دھوپ میں کھڑا ہو کر زباریہ کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے اس کی جھنجھلاہٹ بجا تھی۔ مہجان بھائی، زباریہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، روئے جا رہی ہے بس مسلسل، چپ ہی نہیں ہو رہی۔ رابعہ نے آ کر پھولی سانسوں سے مہجان کو اطلاع دی۔ اف روندو، اس کو تو میں ابھی بتاتا ہوں جا کر۔ یہاں کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور یہ محترمہ رونے کا شغل جاری رکھے ہوئے ہے، گھر جا کر نہیں رو سکتی تھی نا؟ مہجان کو زباریہ پر نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ میں جا رہا ہوں اس پاگل کو لینے، تم دونوں اس جگہ سے ہلنا نا، سمجھ آئی؟ مہجان ان دونوں کو آنکھیں دکھاتا ہوا رابعہ کے ساتھ چلا گیا۔ یہاں کدھر؟ زباریہ کی کلاس تو دوسری سائیڈ پر ہے، مہجان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اصل میں زباریہ نے آج ٹیچر سے بدتمیزی کی تھی تو انہوں نے اسے کلاس سے آؤٹ کر دیا تھا، تب سے سائنس لیبارٹری میں ہی ہے۔ ہاں، مہجان نے اس بات میں سر ہلایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں جانے لگا۔ اس نے بات پر توجہ ہی نہیں دی کہ رابعہ وہاں سے واپس مڑ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ ماہم پر یقین کروں یا نہیں، دل تو ماننے کو تیار نہیں، پر وہ لکھائی مہجان کی لکھائی سے بہت ملتی تھی۔ زباریہ ایسی سوچ میں الجھی ہوئی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھلا۔ گھبراہٹ میں بے اختیار اس کے منہ سے چینخ نکل گئی اور اس کا ہاتھ لگنے سے میز پر پڑا ہوا شیشہ فلاسک بھی نیچے جا گرا۔ پھر جیسے ہی اس کی مہجان پر گئی تو پرسکون ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اسے کچھ دیر پہلے والا خط یاد آ گیا، جسے سوچ کر اسے آج پہلی بار مہجان سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ سنا تھا نیر بہائے جا رہی ہو تو سوچا ہم بھی جا کر دیکھ لیں کہ کتنا دریا بہہ چکا ہے، لیکن یہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، مہجان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ زباریہ نے کوئی جواب نہ دیا اور زمین پر بیٹھ کر جلدی سے کانچ کے ٹکڑے سمیٹنے لگی کہ دفعتاً ایک ٹکڑا اس کی ہتھیلی میں چبھ گیا۔ تکلیف کے باعث اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ دوستو، تم نے کوئی آواز سنی؟ سلمان نے ساتھ چلتے سارے لڑکوں کی تشویش سے مخاطب کرتے پوچھا۔ آج اس نے پوری کلاس کو ٹریٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، سو کلاس کے سارے ندیدے لڑکے چھٹی کے بعد اب اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے۔ اس نے مہجان کو بھی دعوت دی، لیکن اس نے اس کی کسی بات پر کان نہ دھرے۔ وہ سارے باہر کی طرف بڑھ رہے تھے کہ سلمان نے سامنے سے آتی رابعہ سے اوکے کا سگنل ملتے ہی ان سب کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں تو کیسی آواز کدھر سے آئی؟ میں تو اپنے دھیان میں تھا۔ ہاں میں نے سنی تھی، لیکن میں سمجھا میرا وہم ہے اس لیے نہیں بتایا۔ جتنے منہ اتنی باتیں کہ مصداق سارے اپنی اپنی ہانک رہے تھے۔ یار تم لوگ کے کان بند ہیں کیا؟ ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی ہے۔ مجھے ایسے سکون نہیں ملے گا جب تک میں جا کر دیکھ نہیں لوں گا کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ تم سب ساتھ چلو، میرے سارے اساتذہ بھی چلے گئے ہیں، کسی کو بلا نہیں سکتے ہم۔ ہاں بہت شوق چڑھا ہوا ہے ماسی بننے کا، اب دیکھ لیا؟ مہجان اس کا مذاق اڑاتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے زباریہ کا ہاتھ دیکھنے کے لیے ابھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ دروازے سے ایک ہجوم شور مچا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ارے یہ دیکھو اس گالی کو، اس کی یہ جرأت! سب سے پہلے سلمان ہی اندر آیا تھا اور اس نے جان بوجھ کر واویلا مچانا شروع کر دیا۔ دیکھ کیا رہے ہو سب؟ ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہیں کیا؟ ہڈیاں توڑ دو اس گالی کی۔ اس نے سب لڑکوں کو زبردست قسم کے اشتعال دلایا اور خود آگے بڑھ کر اس کام میں پہل کی۔ اسے دیکھتے باقی سب نے بھی اس کی تقلید کی کہ ایسے موقع کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ ویسے بھی جب وہ اندر آئے
تھے تو صورتحال بھی کچھ عجیب سی تھی۔ مہجان زباریہ کے قریب بیٹھا تھا جبکہ زباریہ کے چہرے پر تکلیف کے اثرات واضح تھے۔ مہجان کی اپنے آپ کو بچانے کی ساری کوششیں بیکار گئیں کیونکہ وہ اکیلا تھا اور اس کے مقابل 15-20 لڑکے تھے جو مسلسل ہذیان بکتے لاتوں اور گھونسوں سے اسے زدکوب کر رہے تھے۔ زباریہ نے بہت بار چلا کر انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز اس میں دب گئی۔ انہیں رکتے نہ دیکھ کر زباریہ کو گیٹ پر موجود چوکیداروں میں سے ایک کو بلا کر لانا پڑا۔ مہجان نے گھر میں اس سب کی اصل وجہ سوائے نعمان کے کسی کو نہیں بتائی تھی، اسے بھی اس لیے کہ اس نے اسے قسم دی تھی سچ بتانے کی۔ اسکول کے پرنسپل نے زباریہ کی حمایت پر شارق صاحب سے معذرت کی تھی۔ انہوں نے اس قصے کو محض جذباتی پن کا شاخسانہ قرار دیا تھا، اس لیے شارق صاحب نے اس بات سے لا علم ہی رہے۔ اس دن جب مہجان کا چیک اپ کروا کے اسے گھر لائے تھے تو کچھ دیر بعد زباریہ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی۔ جو بھی ہوا تھا اسے اس کی صحیح سے سمجھ نہیں تھی، بس اسے اپنا آپ قصوروار لگ رہا تھا جس کی وجہ سے اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ کیوں ماہم کی باتوں میں آ کر وہیں کھڑی رہی۔ ہیلو مہجان، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے ابھی پتا چلا ہے سب فرینڈز گروپ میں یہی بات کر رہے ہیں کہ سب بہت برا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بہت پریشان ہوں، دل کر رہا ہے ابھی آ جاؤں تم سے ملنے۔ ماہم افسردگی سے بولی۔ تم اپنی زبان بند رکھو، دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں میں جو تم لوگوں کی جال سازیاں نہ سمجھ پاؤں۔ تم سب لوگوں نے مل کر مجھے جس وجہ سے پھنسایا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں، لیکن کوئی نہیں، اللہ سب سے بہتر حساب لینے والا ہے، تم لوگوں کی پکڑ بھی جلد ہوگی۔ مہجان نے دانت پیستے جواب دیا، جو تم نے بغیر سوچے سمجھے مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا اس لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاتی چلوں، جو تمہیں لگتا ہے کہ تم سب سمجھتے ہو تو تم غلط ہو، کیونکہ اس سب کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے اس پر تو تمہارا دھیان ہی نہیں گیا۔ میں فون بند کر رہا ہوں، آئندہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہجان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اس سے مزید بات کرنے میں۔ ایک منٹ سنو تو ورنہ پچھتاؤ گے، ماہم نے جلدی سے کہا، مبادہ وہ سچ میں فون بند ہی نہ کر دے، 1 منٹ میں ہی اپنی بات مکمل کرو جلدی۔ مہجان کا لہجہ کڑا تھا، یہ سب زباریہ کا کیا دھرا ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اس نے پہلے تمہیں جھوٹ بول کر بلوایا کہ وہ رو رہی ہے، کیا جب تم گئے کہ وہ رو رہی تھی؟ دوسری بات، جب تم وہاں پہنچے تو اس کی دوست کہاں غائب ہو گئی جو تمہیں بلانے آئی تھی؟ اور آخری بات، زباریہ کو تمہیں دیکھ کر تمہارے ساتھ چلنا چاہیے تھا نا، تو وہ کیوں نہیں ہلی اپنی جگہ سے؟ اب سب کے بعد بھی تم ہم پر شک کرو گے تو اس سے بڑی نادانی اور کوئی نہیں ہوگی۔ ماہم کا لہجہ اس کے سچا ہونے کی دلیل دے رہا تھا۔ کمال کی اداکاری تھی ویسے۔ بائے۔ مہجان نے مزید کچھ سنے کی اہمیت نہیں تھی اس لیے اس نے کال بند کرنی مناسب سمجھی۔ اس نے ماہم کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ اسے یہ سب کیسے معلوم ہوا۔ ٹو بی کنٹینیو۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے بے چین ہیں تو بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی